شاعر اور ادیب علی سردار جعفری کی یوم پیدائش ہے۔ علی سردار جعفری کی پیدائش اتر پردیش کے شہر گونڈا میں ہوئی تھی اور ان کی تخلیقی جو صلاحیت تھی، ادب تخلیق جو انہوں نے کی تھی، اس کے لیے انہیں کئی ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے دیکھیے نیوز 18 کی طرف سے ایک خاص رپورٹ ان کی حیات اور خدمات پر۔ کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا، دامن جھٹک کر وادیے غم سے گزر گیا، اٹھ اٹھ کے دیکھتی رہی گرد سفر مجھے۔ ان اثر انگیز غزلیہ اشعار کے خالق علی سردار جعفری کا نام اردو کے چند بہترین نظم گو شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن صرف شاعری علی سردار جعفری کی واحد شناخت نہیں ہے۔ وہ ادبی مفکر تھے، بلند پایا تنقید نگار تھے، اعلیٰ درجے کے ادبی صحافی تھے، اور ان سب سے بڑھ کر اردو ادب میں ترقی پسندی کی اس تحریک کی پہچان تھی جس نے ہندوستان کی تقریباً سبھی زبانوں کے ادب کو متاثر کیا تھا۔ گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے۔ واہ واہ واہ۔ علی سردار جعفری 29 نومبر 1913 کو اتر پردیش کے ضلع گونڈا میں بلرام پور کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے اور مذہبی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے ذہین تھے، شاعری انہیں اتنی بھاتی تھی کہ صرف 8 سال کی عمر میں انہیں میر انیس کے 1000 سے زیادہ شعر یاد ہو گئے تھے اور اکثر مجلسوں میں سلام اور مرثیے سنایا کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے پہلے علی گڑھ، پھر دہلی اور پھر لکھنؤ گئے۔ دہلی کالج سے انہوں نے BA کیا اور لکھنؤ یونیورسٹی سے MA۔ 1938 میں ان کے افسانوں کا مجموعہ منزل کے نام سے شائع ہوا، لیکن افسانہ نگاری انہیں مطمئن نہ کر سکی اور جلد ہی واپس شاعری کی طرف مڑ گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیمی دور میں ان کا کمیونسٹ انقلابیوں سے ربط ضبط بڑھا اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر یونیورسٹی سے نکالے بھی گئے اور گرفتار بھی ہوئے۔ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بن کر وہ مزدوروں کے جلسوں میں جانے لگے اور یوں ان کی شاعری سیاسی اور انقلابی انداز اختیار کر گئی جو آخر تک برقرار رہا۔ ماہ ریشم کے کارخانے میں باپ مصروف سوتی مل میں ہے، کوکھ سے ماں کی جب سے نکلا ہے، بچہ کھولی کے کالے دل میں ہے، جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا۔ واہ 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 واہ۔ سردار جعفری نے شاعری کا استعمال عوام کی سیاسی بیداری کے لیے کیا اور جدید ہندوستان میں ہر اہم موڑ پر ان کا قلم یادگار نظمیں تخلیق کرتا رہا۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، عالمی امن اور بین الاقوامی دوستی پر لکھی گئی ان کی نظمیں آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اردو کی محبت میں لکھی ہوئی ان کی نظم آج اردو زبان کے ترانے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہنسی دلکش جوان اردو۔ ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہنسی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان اردو۔ سردار جعفری کی شخصیت میں رویوں کو فروغ دینے کے لیے سردار جعفری نے پہلے نیا ادب اور بعد میں گفتگو کے نام سے باوقار ادبی مجلے جاری کیے اور ادبی صحافت کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن IPTA سے بھی وابستہ رہے اور تھوڑا بہت فلموں کے لیے بھی کام کیا۔ ان کی نظموں، تنقیدی مضامین، شخصیتی جائزوں اور نظریاتی مباحث کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ فراق اور قرۃ العین حیدر کے بعد وہ تیسرے اردو ادیب تھے جنہیں ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پدم شری
اور جواہر لال نہرو فیلوشپ جیسے باوقار اعزاز بھی دیے گئے۔ 20ویں صدی کے رخصتی سال سن 2000 میں 1 اگست کو 87 برس کی عمر میں علی سردار جعفری کا انتقال ہو گیا اور وہ فکر و نظر کا ایک بیش بہا خزانہ اردو ادب کے لیے چھوڑ گئے۔